لہٰذا یہ بات ضروری ہے، یہ بات لازم ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی صفات کو قرآن مجید کے ذریعے سے سمجھے. جب سمجھے گا تو بات آگے بڑھے گی، بات اس کی سمجھ میں آئے گی. یعنی اگر آپ ایک مثال لیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ واضح بات ہے، سب جانتے ہیں، سب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب آدمی یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ، تو اب معاملہ کیا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اب اللہ تعالیٰ خود یہ بات بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. اب یہ بات آتی ہے کیوں کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کر دیتا ہے؟ یعنی بات ہے نا اپنی جگہ، بھائی اس کو زیادہ دیا، اس کو کم دیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بظاہر اگر کوئی آدمی دیکھے تو سوچے گا کہ شاید ناانصافی ہو رہی ہے. یعنی ایک بھائی جو ہے وہ فراوانی میں دولت میں بڑا ہوا ہے، ایک بھائی جو ہے وہ کمزور ہے، یعنی وہ اس معاملے کے اندر اس کو وہ فراوانی حاصل نہیں ہے. ایک انسان جو ہے وہ زیادہ پا رہا ہے، ایک انسان کم پا رہا ہے. یہ سب دنیا میں ہے ہمارے سامنے. تو اب یہ بات ہوگی ہمارے سامنے رہے گی، بھائی ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ کی دیگر صفات آئیں گے نا سامنے. یہ بات تو ہم نے مان لی، میں تسلیم کر لی کہ اللہ ہی رزق دینے والا، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے کہ اس نے یہ کمی اور بیشی کر دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ کیا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قرآن بیان کر رہا ہے. تو اب آگے چلیں گے تو کیا بات آئے گی؟ تو پہلا معاملہ تو یہی ہے کہ ایمان کی بات ہے، اللہ پر اعتماد. اللہ پر اعتماد ہے نا، ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اللہ معبود ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کی اور ساری صفات ہمارے سامنے. تو اب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب کیا ہوگا اس معاملے میں؟ اللہ ظالم نہیں ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو اس کا حق نہ دے، یہ ظالم ہے. تو اگر یہ معاملہ اس اعتبار سے، یا جس کا جو حق ہے اسے نہ ملے، جس کا جو مقام ہے اسے نہ ملے، تو اللہ رب العالمین کی صفت یہ نہیں ہے. تو اب کیا معاملہ ہے؟ اب اس میں دیکھنا ہوا کہ کیا وجہ ہے. خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، خود یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ بنیادی طور پر دنیا کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے. ابھی ساری بات کیا آ گئی؟ اللہ کی حکمت کی بات آ گئی. اللہ کی حکمت کی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے الحکیم ہے، اپنی حکمت کے اعتبار سے یہ سارے قوانین بنائے. لہذا دنیا کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے. اب اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑھا دیا، کسی کو گھٹا دیا. اب اس میں آزمائش ہے، جس کو بڑھایا اس کی بھی آزمائش ہے، جس کو گھٹایا اس کی بھی آزمائش ہے. یعنی اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کے مال میں جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ادا کرے. یعنی اس معاملے میں اس کا حق ادا کرے، جس کا حق اس کے پاس بنتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا، اب اس کی آزمائش کیا ہے اس معاملے میں؟ کہ صبر اور شکر کے ساتھ، اس کے اندر قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کی طرف متوجہ رہے. یعنی اس معاملے میں کوئی شکایت نہیں ہو، اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ ہو، بلکہ یہ معاملہ کہ دنیا کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس معاملے میں محدود رکھا ہے تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، اور اسی کے اندر اپنی زندگی بسر کر کے اللہ کے پاس پہنچ کے ساری فراوانی ہے، وہاں پہنچ کے ساری فراوانی ہے. یعنی جو کمی ہے، جو کمزوری ہے، جو قلت ہے، یہ سارے معاملات کہاں ہیں؟ دنیا کے اندر ہے. اگر دنیا میں انسان نے اپنی زندگی اسی راستے پر جو اللہ کو مطلوب ہے بسر کر لی، اس سب کے باوجود، یعنی دولت مند نے بھی اسی کے مطابق اور غریب نے بھی اسی کے مطابق یعنی کام کر لیا، تو آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق پائے گا. آخرت میں ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق پائے گا. دنیا میں تو یہ معاملہ نہیں. محنت سب کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے ایک کو زیادہ مل جاتا ہے، ایک کو کم ملتا ہے. صلاحیت میں بھی برابر ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر دنیا میں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب اس کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ہی یہ سب کام کرتا ہے، تب اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی ایسا کیوں ہے. تو اب کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اللہ کی صفت عدل اور اللہ کی صفت حکمت. عدل یعنی اللہ ظلم تو نہیں کرے، عدل ہی کرے گا. یعنی اس سے کوئی اس بات کی توقع نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کر جائے. لہٰذا اب اس معاملے میں حکمت اس کی اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب آدمی اس کی طرف آتا ہے تو اس کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ بھائی یہ تو آزمائش ہے، یہ تو امتحان ہے. کسی کو ایسے امتحان میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو ایسے امتحان میں ڈالا جا رہا ہے. ہر ایک کو اپنے امتحان کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابی
کے راستے میں چلنے کے لیے چلنا ہے اور اسے اللہ سے رہنمائی لینی ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح سے اللہ کو کیا مطلوب ہے.